السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم 11ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 11ویں پارے کی ابتدا غزوہ تبوک کے بیان سے ہے، جو کہ سخت گرمی اور فصلوں کے پکنے کے موسم میں ہوئی تھی، اور منافق کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر کے اسلامی لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ سچے مسلمانوں کو بھی روک رہے تھے کہ اس گرمی میں لڑائی کے لیے مت جاؤ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بیان ہے۔ البتہ کمزوروں، مریضوں اور مفلسوں پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ مجبور ہیں اور سفر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ دولت مند اور صاحب حیثیت لوگ جو غزوہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ان کو سزا ملے گی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقوں نے عذر پیش کرنا شروع کر دیے۔ ان کو جھوٹی عذر تراشی کی بنا پر تنبیہ کی گئی اور ان کی جھوٹی قسموں کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا۔ پھر 11ویں پارے کے 13ویں رکوع میں، سورہ توبہ کے 13ویں رکوع میں منافقوں کی غلط حرکتوں کا اور ان کی سزا کا بیان کرتے ہوئے مسجد ضرار میں عبادت سے منع فرمایا گیا، کیونکہ اس کی تعمیر کا مقصد مسلمانوں میں نااتفاقی ڈالنا اور فتنہ پیدا کرنا تھا۔ اور پھر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں مگر پھر توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ سے باز رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجد ضرار بنائی تھی، یہ منافقوں نے اپنی سازشوں کے لیے اڈا بنایا تھا، اور انہوں نے چاہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر اس کا افتتاح فرما دیں تاکہ بھولے بالے مسلمان وہاں آیا کریں اور منافقین کے شکار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی جو اصلیت واضح کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کو گرا دینے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں، سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت عظیم الشان انعامات کی خوشخبری دی، جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ الی آخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال جنت کے عوض خرید لی ہے، اور اس طرح انہوں نے فانی دنیا کی فانی زندگی اور فانی مال و دولت کے عوض ہمیشہ باقی رہنے والی جنت خرید لی ہے۔ یہ وعدہ الہی تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ ایسے مسلمانوں کی شناخت یہ بتلائی کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اس کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ شریعت کے حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتے۔ پھر ان مہاجرین و انصار کا تذکرہ ہے جنہوں نے نہایت نازک وقتوں میں اسلام کی خدمتیں کی، ان کے لیے رحمت الہی مقدر ہو جانے کا اعلان ہے۔ پھر آخر میں ان 3 مخلص مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، حالانکہ انہیں شریک ہونا چاہیے تھا، اور بتایا کہ یہ ان کی کاہلی اور غلطی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کا 15واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو تقوی اور صداقت کی تعلیم دی گئی، اور پھر جہاد پر ابھارتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس راہ میں بھوک پیاس کا برداشت کرنا یہ سب ایک نیکی ہے، اور جہاد کے لیے تھوڑا کچھ جو بھی خرچ کیا جائے سب سے اہم اور قابل قدر نیکی ہے۔ پھر آخر میں بتایا کہ دین کے پھیلانے اور شریعت کے علم حاصل کرنے اور دوسروں کو علم سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت اپنے آپ کو دینی علوم کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا کرے، کہ ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو دین سیکھتی رہے، اسی کام میں مشغول رہے۔ پھر سورہ توبہ کے آخری رکوع یعنی 16ویں رکوع میں جہاد کا تذکرہ کیا گیا اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس عمل کے بلند درجات بتائے گئے ہیں۔ پھر منافقین کے کچھ حالات بتائے گئے، اور آخر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً اس قلبی تڑپ کو بیان کیا گیا جو امت کی خیر خواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت دشوار ہے، تمہاری فلاح کا وہ بے انتہا خواہش مند ہے، ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔
پھر سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ کوئی بہترین ایک دعا بھی ہے، یہ ایک بہترین دعا بھی ہے جو کوئی شخص بھی کسی بھی مشکل کے وقت میں، کسی بھی مشکل وقت میں یا کسی بھی پریشانی میں اگر پھنسا ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، خصوصاً صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد جو ہے اس بیماری سے، اس پریشانی سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے اور اس خوف کی کیفیت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائیں گے۔ نہایت ہی مجرب اور اہم وظیفہ ہے، کم سے کم 7 دفعہ 9 دفعہ پڑھ لیں، اس سے زیادہ جتنی ہو سکے جتنا پڑھیں، جتنا وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام جو 10ویں رکوع میں، سورت کے 10ویں رکوع میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اس علامت کے طور پر اس لیے اس کا نام سورہ یونس مقرر کر دیا گیا، ورنہ سورت کا موضوع یعنی بحث جو ہے اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ مقصود نہیں ہے۔ پھر اس سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، مکی دور کے آخری جو دور گزرا مکی دور میں، وہاں پر اس وقت نازل ہوئی، اور اس صورت میں تعصب اور تنگ نظری سے بلند ہو کر سوچنے سمجھنے والوں کے لیے توحید آخرت سے متعلق دلائل ہیں، توحید اور آخرت کے باب میں غلط فہمی اور غفلتوں کا ازالہ ہے، اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں کی خبر، تاکہ اس سے ہوشیار رہ کر انسان اپنے طرز عمل درست کر لے۔ اس بات کا تذکرہ ہے یہ تعلیم کے دنیاوی زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کے لیے مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک موت نہیں آتی، موت کے بعد پھر موقع میسر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چند کھلی جہالتوں اور ضلالتوں کی طرف اشارہ تاکہ ان سے اجتناب کیا جائے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات کے جوابات، اور اس سلسلہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ منکرین اور معترضین آج جو معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان منکرین اور معترضین پیش کر چکے ہیں، لہذا جو وہ اپنا انجام جو دیکھ چکے ہیں اس بات کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ تسلیمات کا بھی تذکرہ ہے، ان کی قوم نے جو ان کی نافرمانی کی اور اس بنا پر ان کی جو تباہیاں اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں تو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دی گئی اور ان کو اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ پھر کائنات کی ربوبیت کو سامنے لا کر توحید پر دلیل قائم کی گئی کہ عظیم کائنات اور اس کا یہ نظام بلا کسی مدبر اور حکیم کے کس طرح ممکن ہے۔ پھر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہر ایک انسان سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کس طرح اور کس انداز میں پورے کیے، اور جن لوگوں نے دنیا پرستی اور خدا اور قیامت سے جن لوگوں کو دنیا پرستی نے غافل کر دیا، ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی، ساتھ ہی مسلمانوں کو جنت کی بشارت بھی دی گئی جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ پھر سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بیان کی گئی کہ لوگوں کے انکار اور سرکشی پر اللہ کی گرفت فوراً نہیں ہوتی بلکہ مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی حالت سدھارنا چاہیں تو سدھار لیں۔ پھر انسان کی ناشکرہ ہونے کی نوعیت بتائی کہ جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، لیکن اس طرح پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا کبھی اس پر سخت اور برا وقت آیا ہی نہیں تھا، اور درگاہ الہی پر یہ حضرت کبھی جھکے ہی نہیں تھے۔ پھر اشارتاً بتایا کہ گزشتہ قوم کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر اس کی بغاوت کی تو ان کا انجام بھی تباہی و بربادی ہی نکلا۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں رحمت خداوندی اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی ناشکری اور سرکشی کا بیان ہے۔ پھر دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کے اسباب سے بے ثباتی کا نقشہ کھینچا گیا، ساتھ ہی ایک مثال کے ذریعے انسان کی ذہنیت بتائی گئی کہ مصیبت کے وقت تو اسے خدا یاد آتا ہے، پھر جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے۔ پھر حشر کا بیان ہے، جنتیوں اور دوزخیوں کو جو کچھ ملنے والا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر چوتھے رکوع میں انسان کی جسمانی تربیت اور پرورش کے لیے جو سامان ربوبیت اللہ تعالیٰ نے فراہم کر رکھے ہیں ان میں سے چند کو بیان کیا گیا۔ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ یہ سامان کس نے پیدا کیے تو وہ بھی یہی کہیں گے اللہ نے، پھر وہی خدا اس کا مستحق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ پھر ہدایت ربانی اور قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ ہدایت و صراط
تو یہ مستقیم کی رہنمائی کا وہ کون سا سامان ہے جو مشرکین کے دیوتا فراہم کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر قرآن سے اعراض کیوں کیا گیا جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر کہا گیا کہ اگر مشرکین اٹکل پچو میں گرے ہیں اور ٹھوس اور روشن حقیقت کے مقابلے میں اٹکل پچو اور وزن اور قدر و قیمت، یعنی اٹکل بچوں کی کیا وزن ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ پھر چیلنج کیا گیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے اور ان قرآن کو اللہ کی کلام سمجھنے کے بجائے انسانی کوششوں کا نتیجہ سمجھتے ہو تو پھر اس کا مقابلہ کر لو، ایک صورت ہی پیش کر لو اس جیسی۔ پھر 5ویں رکوع میں لوگوں کی ہٹ درمی اور کی روش بیان کی گئی کہ وہ راہ ہدایت دیکھ لینے اور مضبوط سے مضبوط دلیلوں کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگ حشر کے دن یہ خیال کریں گے کہ دنیا میں ایک آدھ گھنٹہ رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر بتایا کہ عروج و زوال کا بھی قانون قدرت ہے، جس طرح دوسری چیزوں کے لیے مقررہ ضابطے ہیں۔ اس لیے جو قوم وہ سرگرمیاں جاری رکھتی ہے جو ان کو زوال کے منہ تک لے جانے والی ہیں، تو پھر وقت مقرر ہے، جب وقت آ جاتا ہے پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ قوم تباہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ پھر 6 رکوع میں پہلے تو قیامت اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس دن انسانوں کی بے بسی اور بے کسی کا کیا حل ہوگا کہ وہ ساری دنیا کو بھی بدلے میں دے کر چاہیں گے کہ عذاب ٹل جائے تو ان سے عذاب نہیں ٹلے گا۔ پھر قرآن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نصیحت اور اخلاقی بیماریوں سے شفا دینے والا نسخہ ہے اور اس پر عمل کر کے قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر حلال اور حرام کو یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھنا اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھنا، اس کا حکم دیا گیا۔ پھر حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کی مذمت بیان کی گئی کہ خدا نے تمہیں کہہ دیا کہ تم حلال اپنی طرف سے حلال نہ بناؤ اور اپنی طرف سے چیزوں کو حرام نہ کرو۔ پھر 7ویں رکوع میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ہے، اس سے کوئی بڑی چھوٹی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر اللہ کے ولیوں کی صفات بیان کی گئی کہ الا ان اولیاء اللہ لا، انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان پر جمے رہتے ہیں اور تقوی ان کا شعار ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ دشمنوں کی سرگرمیوں اور دشمنوں کی چالوں سے گھبرائیں نہ، اللہ کا زور ان کو توڑ کر رہے گا۔ پھر مشرکین کی اور شرک کی مذمت اور اس ضمن میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کے جواب میں جو انہوں نے انکار اور سرکشی کیا تو نتیجتاً اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ وہ تباہ و برباد ہوئے، ہلاک ہوئے۔ پھر بعد دوسرے انبیاء کا ذکر ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان قوموں کا جو رویہ بھی، ان قوموں نے جو رویہ رکھا اس کے نتیجے میں جو ہلاک ہوئے اور جو عذاب ہوا اس کا بیان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال کا تذکرہ کیا گیا کہ جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو مقابلہ تھا اس کا بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، یہ حق اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہو۔ پھر 9ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو تذکرہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا وہ جو جادوگر تھے وہ سارے ایمان لیا، اس کا تذکرہ۔ پھر جب فرعون نے اپنے آپ کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور اس سے جواب ملا کہ اب ہوش آیا تمہیں، پہلی ساری زندگی جو ہے نا وہ سرکشی اور انکار میں بسر کی، اب تو ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تیرے بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت رہے۔ اس لیے تعلیم دی گئی کہ موت کے وقت کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو موت آ رہی ہو، جب دیکھ لے موت کو اپنی آنکھوں سے، تو اس کے بعد پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا پہلے سے انسان کو تیاری کرنی چاہیے، پہلے سے انسان، اور موت کا وقت کب آئے گا کب ہے کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں پہلے تو بنی اسرائیل پر انعامات الہی کا بیان ہے، پھر حق سامنے آ جانے کے باوجود اس کی مخالفت کا تذکرہ، پھر قوم یونس کا تذکرہ ہے۔ وہ بتایا کہ اس قوم نے جب عذاب الہی کو آتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں سے دیکھ لیا تو بدحواس ہو گئیں اور فوراً ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے ساتھ یہ رعایت کی کہ عذاب ٹال دیا، ورنہ موت کے وقت یا عذاب میں گر جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر یہ بتایا کہ یہ استثناء صرف قوم یونس کے لیے تھی، اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب جب آ جائے گا تو قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ پھر اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، نہ وہ توبہ اور نہ ایمان فائدہ دے گا۔
یہ تو صرف قوم یونس کے ساتھ مراعات کی گئی تھی۔ پھر بتایا کہ دین میں جبر اور اکراہ نہیں، اس لیے اللہ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا، ورنہ اللہ چاہتے تو ایک مشرک بھی نہ ہوتا۔ پھر اس سورہ یونس کے آخری رکوع میں یعنی 11ویں رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسے چاہیے کہ دین پر جمے رہیں، ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرمانبرداری کریں، ساتھ ہی ساتھ شرک اور مشرکین کی مذمت اور آخرت میں ان کی ناکامیوں کا بیان ہے اور ان کی حسرتوں کا بیان۔ پھر بتایا کہ اسلام نے لانے اور اسلامی زندگی گزارنے سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ اس کے رسول پر احسان کر رہا ہے، یہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور اگر اسلام سے دور رہے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی دین پر چل رہا ہے، شریعت پر چل رہا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، یہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ تھا آج کے 11ویں سپارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔